على حبيبك خير الخلق كلهم فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العمم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اللہ جل وعلا کے فضل و کرم اور اس کی توفیق سے ماہ صفر المصفر کے اختتام و ماہ نور کے آغاز کے قریب جمعۃ المبارک نصیب ہوا۔ اللہ جل وعلا آج کی برکتیں اور آنے والی رات کی برکتیں ہم سب کو عطا فرمائے اور اس ماہ نور میں زیادہ سے زیادہ اپنی یاد نصیب فرمائے۔ اس بڑی نعمت کا مزید شکریہ ادا کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ سورہ بقرہ کی تفسیر مالک کے فضل و کرم سے جاری ہے۔ اللہ جل وعلا اسے صحیح بیان کرنے، ہمیں عمل کرنے اور آگے پھیلانے کی توفیق عطا فرمائی۔ فرشتوں نے جب یہ کہا کہ مالک تو ایسے کو زمین میں پیدا کرے گا جو زمین میں فساد کرے اور خون بہائے، اور ہم تو تیری تسبیح کرتے ہیں، ہم تو تیری پاکی بیان کرتے ہیں، ہر عیب سے تو پاک ہے اور ہر کمال سے تو موصوف ہے، ہم نے تو عیب بھی کوئی نہیں، تو نے ہمیں پاک رکھا، ہم تو فساد کرنے والے نہیں ہیں۔ اللہ پاک نے فرمایا فرشتوں انی اعلم ما لا تعلمون، میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے، یہ راز ہے جس کا تمہیں علم نہیں۔ اس کے اوپر ہم نے انسان کے خلیفہ بنانے میں کیا راز ہے اس کی کچھ وضاحت کی تھی، اور یہاں تک ہم پہنچ گئے تھے کہ تم گناہگار نہیں، اس لیے تم سے ہماری شان ستاری اور شان غفاری ظاہر نہیں ہو سکتی، کیونکہ تم سے گناہ نہیں ہونا، تو جب تم سے گناہ نہیں ہونا تو میں تو غفار ہوں، میں تو ستار ہوں، میں تو بہت بخشنے والا ہوں، بہت اور چھپانے والا ہوں، تو یہ میری جو صفات ہیں ان کا ظہور نہیں ہوگا۔ اس لیے حضرت انسان کو خلیفہ بنانا ہوگا، انسان کو پیدا کرنا ہوگا، تو ان کو پیدا کروں گا تو پھر ان سے گناہ بھی ہوں گے، پھر میری صفت غفاری کا بھی ظہور ہوگا اور صفت ستاری کا بھی ظہور ہوگا۔ یعنی جب وہ رو رو کے توبہ کریں گے تو میں ان کی مغفرت کر دوں گا۔ ہاں، اس میں کوئی شک نہیں کہ ان میں شہوت اور غصہ ہوگا، مگر جب وہ شہوت اور غصہ میرے لیے صرف ہوگا، میری رضا کے لیے خرچ ہوگا،
تو اس سے بڑے بڑے عمدہ نتیجے نکلیں گے. یعنی جب وہ غصہ کرے گا تو میرے لیے کرے گا، جب وہ دیکھے گا کہ شریعت کے خلاف کام ہو رہا ہے تو اب وہ اس لیے غصہ کرے گا کہ اس کام سے رب ناراض ہوتا ہے. جیسے ابھی دیکھیں اذان بھی ہو چکی ہے، ہماری تربیت کا یہ حال ہے کہ طوطے بجا رہے ہیں، ابھی بھی آواز مسجد میں آ رہی ہے، یہ مسلمانوں کے بچے ہیں، اس پہ غصہ آتا ہے، اور یہ غصہ اللہ کو پسند ہے. تو اسی وجہ سے لوگ ہمارے خلاف بھی ہوتے ہیں. تو ظاہر ہے پھر ہم نے تو جب شریع کے خلاف کام دیکھنا ہے تو ہم نے غصہ بھی کرنا ہے، موقع بہ موقع ٹوکنا بھی ہے، روکنا بھی ہے. تو اگر نہ ٹوکیں نہ روکیں پھر اپنی ذات کو سیو کریں گے تو رب کے ہاں کیا جواب دیں گے؟ وہ 80 سال کا نیکوکار شخص تھا، تو اللہ جل وعلا نے حضرت جبریل علیہ السلام کو فرمایا جبریل جاؤ اس بستی کو الٹ دو. جبریل آئے تو اس میں ایک ایسا شخص تھا جس نے 80 سال نیکیاں کی اور پل پر گناہ نہیں کیا، آنکھ جھپکنے میں بھی گناہ نہیں کیا. جبریل امین علیہ السلام نے اللہ پاک سے رابطہ کیا، عرض کی مالک اسے بھی ظاہر ہے جس کی اتنی نیکیاں، آپ اندازہ تو لگائیں 80 سال کا عابد ہو اور آنکھ جھپکنے میں بھی گناہ نہ ہو، نیکیاں ہوں، کتنا متقی ہوگا. تو اللہ عز و جل نے فرمایا جبریل پہلے، مفہوم اس کا یہ ہے جبریل پہلے اسے تباہ کرو، پہلے اسے. اب ظاہر ہے مالک ایسے حکم تو نہیں دیتا نا، سوچ بھی نہیں سکتے. تو راز پہ مالک نے واضح کر دیا کہ اس کے سامنے میری مخالفت ہوتی رہی، میرے خلاف عمل کرتے رہے، روکنا تو بڑی دور کی بات تھی، اس کے ماتھے کے تیور بھی نہیں بدلے، اس کے ماتھے پہ کوئی اثر بھی نہیں آیا. ہمیں ایسی عبادت نہیں چاہیے کہ اس کے سامنے لوگ برباد ہو رہے ہوں اور یہ اپنے آپ کو سنوار رہا ہو، پہلے اس کو الٹا ہو. اصل یہ دولت ہے کہ گائے بگائے حکمت اور دنائی سے اچھے کام کا حکم دیتے رہیں، برائی سے روکتے رہیں. لیکن یہ بات آ گئی تھی بیچ میں کیونکہ یہ انڈیپینڈنٹ دن ہے، یہ منا رہے ہیں. تم ہوتے نا، تم عرصہ گزر کے کشمیر نہیں لکھ سکتے، تم نے پاکستان لینا تھا، تم نے طوطے بجا کے پاکستان لینا، ڈانس کر کے پاکستان لیا. ظالموں، منہ پتہ نہیں کیسے بنائے گا. جاؤ کتوں کے پاس جاؤ جن سے ہمارے بزرگوں نے، ہمارے بڑوں نے جانیں دے کے پاکستان لیا ہے. ان جیسی شکلیں بنائی ہوئی ہیں تم نے. یہ پاکستان طوطوں کے لیے لیا تھا اور یہ ناچے ٹاپے کے لیے لیا تھا. نعوذ باللہ. شراب کی محفل تو کہنا بھی نہیں چاہیے، اس کی سجانے کے لیے تھا. کہیں دیکھو کیا بنے ہوئے، نماز کی ہوش ہی نہیں، اور یہ انڈیپینڈنٹ، یہ اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں اور یہ بتا رہے ہو نعوذ باللہ من ذالک پاکستان اس نے لیا تھا. اصل میں تم ذبح نہیں ہوئے، تمہارے بچے ذبح نہیں ہوئے ہوتے نا. پھر میں دیکھتا طوطا کس طرح تم بجاتے ہو، پھر میں دیکھتا ناچا ٹاپا تم کس طرح کرتے ہو، کیونکہ تمہارے تو ذبح کوئی نہیں ہوئے. جن کے ذبح ہوئے انہیں پوچھو، جنہوں نے اپنے سامنے اپنی بیٹیوں کو بھی دیکھا ہے. مجھے بتاؤ جس کی بیٹی جوان اس کے سامنے لے جائے وہ تو زندہ ہی مر گیا. یہ کہنا آسان ہے، یہ قربانیاں ہماری، لیکن ظاہر ہے انہوں نے طوطے اور ڈانس ہی کرنی ہے. جب ان کی تربیت طوطوں اور ڈانسوں میں ہوگی تو یہی کام ہوگا. تو یہ میں جو عرض کر رہا تھا، یہ جو ہم غصہ کر رہے ہیں اور اپنا جو رب کے ساتھ تعلق ہے اس کا اظہار کر رہے ہیں، یہ ہمارا حق اور منصب ہے.
اس لیے فرشتوں کو خلیفہ نہیں بنایا. اور فرشتوں کی یہ بات جو فرشتوں پر چھپی تھی کہ تو ایسوں کو پیدا کرے گا، یہ خون ریزی کریں گے اور یہ فساد کریں گے، تو فرشتوں کی نظر ان پہ نہیں پڑی اور فرشتوں کو ان کا علم حاصل ہوا. فرشتوں تم صرف فسادی دیکھتے ہو، تم میلادی نہیں دیکھتے. تمہیں فسادی نظر آ رہے ہیں، تجھے آمنہ کے لال نظر نہیں آ رہے. آدم بھی نبی ہیں، آدم کو نبوت ملے گی، اور آدم میں کون کون سے ہیرے اور پھول ہیں جو آئیں گے، ان میں ایک آمنہ کے لال ہے صلی اللہ علیہ وسلم. وہ بھی تو انہی میں آئیں گے نا. اولیاء بھی تو آئیں گے، اصحاب رسول بھی تو آئیں گے، آل رسول بھی آئیں گے، ازواج رسول بھی آئیں گے، یہ بھی تو ہوں گے نا. تم تو خون ریزی دیکھ رہے ہو کہ خون ریزی کریں گے. تم نے ان کو نہیں دیکھا کہ تم اپنی تقریر بیان کر رہے ہو، لیکن یہ جبری ہے. ہم نے تمہیں یہ جبرن اپنی طرف جھکا رکھا ہے، لیکن انہیں اختیار دوں گا، ان میں شہوت اور خواہش بھی ہوگی، مقام تم سے زیادہ پا جائیں گے. کمال تو یہ ہے نا کہ غضب بھی ہو، شہوت بھی ہو، اور غضب بھی رب کے لیے ہو اور خواہش بھی رب کے لیے ہو، تو عقل بھی ہو، تو پھر یہ سب کچھ کرے تو ظاہر اگلی صف میں کھڑا ہوگا. تو کہا وہ جب یہ غصہ اور شہوت میرے لیے صرف کریں گے نا، تو پھر بڑے بڑے نتیجے نکلیں گے کہ ان کے دل میں میری محبت، میرے عشق کا جوش، اور ان کے دل میں میرا جذبہ ہوگا. اور جب وہ غصہ میری رضا کے لیے استعمال کرے گا تو میدان جہاد میں جانباز غازی بن کر آئے گا. میرے لیے غصہ کرے گا نا، میرے لیے تلوار اٹھائے گا، اور اگر وہاں اس کی جان چلی جاتی ہے تو شہید ہونے کا مقام پائے گا. اگر وہاں سے بچ کر آ جاتا ہے تو غازی بن جائے گا، اور ان سے وعدے اور وعید کیے جائیں گے. یہ ان سے وعدے بھی ہوں گے کہ تمہیں یہ بھی انعام ملے گا، 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 تمہیں یہ بھی انعام ملے گا. اور اگر تم نے رب کی نافرمانی کی تو پھر یہ بھی سزا ہے، یہ بھی سزا ہے، یہ بھی سزا ہے. جہاں خوشخبریاں دلائی جائیں گی وہاں ڈرایا بھی جائے گا. خوشخبری میں پیراڈائز ہے، خوشخبری میں راحتیں ہیں، سکون ہیں، اور وہی ان میں عذاب سے دھمکیاں ہیں، عذاب سے ڈرانا ہے. تو اب یہ ان کے سامنے ہوگی کہ اختیار انہیں دیا ہوگا، اب وہ میری اطاعت کر گئے، انعامات کے مستحق ہو جائیں گے، انعامات پا جائیں گے، وعیدوں سے ڈر کر کہ یہ سزا ملے گی، یہ سزا ملے گی، اس سے ڈر کر میرے مطیع و فرما بردار ہو جائیں گے اور انہیں انعام مل جائے گا. اے فرشتو تم اس طرح نہیں ہو، تم میں فاسق و بدکار ہوں گے نہیں، کیونکہ تم تو پاک ہو. تو جیسے ان میں فاسق و فاجر اور بدکار ہوں گے، ایسے ہی ان میں عابد و زاہد اور متقی اور پرہیزگار ہوں گے. یہی بات کہ جس طرح انسانوں میں فاسق، فاجر، بدکار ہوں گے، ایسے ہی انسانوں میں عابد، زاہد، متقی اور پرہیزگار بھی ہوں گے، میرے وفادار بھی ہوں گے، رازدار بھی ہوں گے. سب سے بڑھ کر یہ ہے ان میں احمد مختار ہوں گے، اور ان کے صحابہ کرام اور اہل بیت اطہار ہوں گے. چھٹی وجہ یہ تھی کہ فرشتوں تم تو صرف رکوع اور سجود کرتے ہو، بس تمہاری عبادت کیا ہے؟ رکوع کرنا. تمہاری عبادت کیا ہے؟ سجدہ کرنا. بس تم یہ
رکوع سجود کی باتیں کر سکتے ہو، اور انسان ہزارہا ایسی باتیں کرے گا جو تم نہیں کر سکتے۔ وہ خلافت کا زیادہ حقدار ہے کہ وہ بہت یہ باتیں کرے گا جو تم نہیں کر سکتے۔ وہ بھوکا رہے گا تو روزہ دار بن جائے گا، وہ مسافر بن کر حاجی ہو جائے گا، میری راہ میں نوکری کر کے غازی بن جائے گا، میرا قرآن پڑھ کر قاری بن جائے گا، دشمنوں میں فیصلہ کر کے قاضی بن جائے گا، چہرہ پاک مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر صحابی بن جائے گا۔ تو یہ تو تم نہیں کر سکتے، نہ تو تم بھوکے رہ سکتے ہو، کیونکہ بھوک تو انسان کا ہے، جسم ہے، اس کے لیے ہے، تو لہذا تم بھوکے نہیں رہ سکتے تو روزہ دار کیسے؟ اور پھر تم حج کرنے کے لیے تم پہ حکم ہی نہیں حج کا، یہ تو مسافر سفر کریں گے تو حاجی بن جائیں گے، میری راہ میں پھر یہ لڑیں گے اور پلٹ آئیں گے، غازی بن جائیں گے، لیکن جو قتل ہو جائے شہید بن جائے گا، اور تم اس سے پاک ہو کہ شہادت کا درجہ ملے۔ اسی طرح وہ رسول اللہ کی صحبتیں پا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی بن جائیں گے۔ غرض ہے کہ ہر عضو سے 100 عبادتیں انسان انجام دے گا جو تم نہیں دے سکتے۔ 7ویں وجہ یہ ہے کہ فرشتوں انسان کے طفیل تم کو 1000 عبادتیں نصیب ہو جائیں گی، لیکن وجہ انسان بنے گا کہ جس کو میں خلیفہ بنانے لگا ہوں اور جن سے نسل انسانیت چلے گی، انہی کی وجہ سے تم کو 1000 عبادتیں نصیب ہو جائیں گی جو اب تم نہیں کر سکتے۔ کیسے؟ کہ جب ان کو پیدا کروں گا ان میں پھر نبی، تو پھر نبیوں کے پاس وحی لے کر جائیں گے، تو حامل وحی بن کر کوئی فرشتوں کا سردار بن جائے گا۔ اگر انہیں پیدا نہ کروں تو پھر حامل وحی کیسے بنیں گے؟ وحی کو اٹھانے والے کیسے بنیں گے؟ فرشتوں کا سردار کیسے بنے گا؟ حضرت انسان کی وجہ سے ہی جبریل فرشتوں کا سردار بن گیا، وحی کو اٹھانے والے۔ کوئی بدر کے میدان میں صحابہ کرام کے ساتھ شرکت کر کے ہم سے تمغہ پائے گا۔ پتہ بدر کے میدان میں صحابہ جب بغیر سامان کے اور بغیر ہتھیار کے اور بغیر فوجی لباس کے ایسے ہی چلے گئے تھے۔ 313 کا عدد تو مشہور ہے۔ بتاؤ، ہاتھ میں تلوار بھی نہ ہو اور ہاتھ میں لاٹھی بھی نہ ہو اور خود بھی نہ ہو، ٹوپی بھی نہ ہو جنگی، اور پیدل، یہ کون سی دولت ہے جو انہیں میدان کارزار کی طرف لے کے جا رہی ہے؟ تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سر سجدے میں رکھ کر اللہ کی بارگاہ میں عرض کر رہے ہیں، ساری رات روتے رہے آقا جہاں صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اللہ نے اپنے محبوب کی دعا کو قبول فرمایا، تو فرشتوں کو جنگ بدر میں رب نے اتارا۔ جو کہتے تھے نا کہ مالک ایسوں کو پیدا کرے گا خون ریزی کریں گے، ہم تو اس سے پاک ہیں، لیکن بدر کے میدان میں اللہ نے مومنین کی مدد کے لیے فرشتوں کو اتار دیا کہ تم صحابہ کے ساتھ شرکت کر کے ہم سے تمغہ پاؤ گے۔ کوئی کاتب اعمال بنے گا۔ اگر انسان کو پیدا نہ کرتے تو یہ لکھنے والا کیسے مقام پاتا؟ جو ہمارے دائیں بیٹھا لکھ رہا ہے اور جو ہمارے بائیں بیٹھا لکھ رہا ہے، ہم ہیں تو لکھ رہا ہے نا، تو جب ہماری